الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید کی آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 16واں پارہ سورہ مریم کی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جب بھی دنیا میں گمراہی عام ہوتی ہے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ جاتے ہیں کفر اور شرک میں لگ جاتے ہیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں یعنی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہی کی طرف آ جاتے ہیں
اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندے نبی کو بھیجتے ہیں قوم کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد قوم گمراہی کی طرف چلنے لگی، لوگ گمراہی میں مبتلا ہونے لگے، بت پرستی شروع کر دیے، بتوں کو پوجنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے 950 سال اللہ تبارک و تعالی کی تبلیغ کی، توحید کو بتایا، عام کیا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سنائے اور بت پرستی کو روکنے کی بہت بڑی کوشش کی۔ ایک دو دن نہیں، ایک دو سال نہیں، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بتانے کے نتیجے میں لوگ ماننے کے بجائے بگڑ گئے اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر پتھر مارنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر لوگ گمراہ ہو گئے، پھر بت پرستی عام ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس زمانے بھی بت پرستی عام تھی۔ آنے والا مہینہ، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی القعدہ کا مہینہ، آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے۔ ہم حضرت سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ آنے والی باتیں، اگلی باتیں ہم کو سمجھ میں آئے۔ اور الحمدللہ ہر سال ان باتوں کو دہراتا ہوں تاکہ ہم جو صحیح راستے پر آ جائیں، گمراہی کو چھوڑیں، ضلالت کو چھوڑیں، برائیوں کو چھوڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کی توحید پر گزری۔ ہم بھی اس طرح سے بن جائیں، بتانے کا مقصد یہی ہے۔ آپ کی قربانیاں ہم کو معلوم ہوں تو ہم بھی اس طرح سے قربانیاں دینے لگے۔ آزمائش میں اترنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونا ہم کو سیکھنا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور امتحانات اور آزمائش سے سیکھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس زمانے کا وقت کا بادشاہ نمرود، جو مشہور بادشاہ ہے،
اس نے خواب دیکھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت ختم ہونے والا ہے۔ نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، خواب کو بتایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تمہاری اس سلطنت میں، اس ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اس سال جو پیدا ہونے والے بچے ہیں سب کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے بچہ پیدا ہو گیا اس کو قتل کر دیں۔ جو بچہ ہمارے تخت کو ختم کرنے والا ہے، بادشاہت کو ختم کرنے والا ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے تو پھر ہماری جو ہے بادشاہت ہمیشہ چلتے رہے گی۔ تو بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں ہے۔ سیم اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا جو قرآن میں ہے۔ کئی بچوں کو اس ظالم نے قتل کروایا۔ آپ کے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ لوگ مختلف نام دیتے ہیں لیکن قرآن میں تو نام آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام آزر تھا۔ وہ آزر اس زمانے میں بت بنایا کرتے تھے۔ بت بنا کر لوگوں کو بیچا کرتے تھے، فروخت کیا کرتے تھے، لوگ ان سے خریدا کرتے تھے۔ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اس لیے نمرود کے دربار میں بڑے مقبول تھے۔ ان کی شہرت تھی، بلکہ پورے شہر میں ہی شہرت تھی۔ ان کے بنائے ہوئے بت لوگ خرید کر پوجا کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے۔ تو آزر کی بیوی امید سے ہو گئی۔ اب ڈر تھا کہ کہیں نمرود کو اس بات کی اطلاع نہ ہو جائے، تو انہوں نے شہر سے ہٹ کر ایک غار میں جا کر وہاں پر پناہ لی، وہاں رہنے لگے، اور وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس کو خدا دنیا والے جس کو مارنا چاہے، اگر خدا نہ مارنا چاہے تو اس کو کون مار سکتا ہے نا؟ دنیا والے سارے ختم کرنا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ یوں تاریخ میں لکھا ہے
جس طرح سے بچہ ایک ہفتے میں کتنا بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے، یعنی ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینے میں ایک سال کے برابر۔ اور ادھر ان کے ابا جان آزر، وہ بت تراشتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، بتوں کی جو ہے پرستش بھی کرتے، بیچتے بھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، باپ نے بتوں کا ٹوکرا جانتے ہیں نا، پہلے لوگ ٹوکروں میں لے کے جو ہے سامان بیچا کرتے، جام آم وغیرہ، کہاں یہ بنڈیاں ٹھیلے وغیرہ تھے۔ بٹی رکھ کر اس کے اندر بتوں کو رکھ کر اور کہتے بیٹا جاؤ ان بتوں کو فروخت کر کے آؤ، ان کی زبان میں ہمارے خداؤں کو فروخت کر کے آؤ، بیچ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے، آواز لگانے دی، خداؤں کو لے لو، اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کو جو ہے ایکسچینج بھی کرا سکتے، اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ خدا کی ٹانگ، خدا کی ہاتھ ٹوٹ جائے، خدا کی ٹانگ، خدا کا ہاتھ ٹوٹ جائے، منڈی ٹوٹ جائے، کچھ جو ڈیمیج ہو جائے تو خدا کو چینج کر سکتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا مورتی کے بت کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، لیو جی تمہارے خدا۔ جب آزر کو یہ بات معلوم ہی، لوگ کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا تو ہمارے جو ہے بتوں کی بے عزتی کر رہا ہے۔ آزر بگڑے اور فرمایا، کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تجھ کو بتوں کو، خداؤں کو بیچنے کے لیے کہا تھا، یہ کیا تم نے جو ٹوٹے ہوئے خدا دے واپس لے کر آئے؟ اور کہا کہ جو ہے تم خداؤں کی بے عزتی کرتے ہو۔ جیسے آج کل بھی یہ ذہن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اندازہ لگاؤ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، 16واں پارہ ہے، سورہ مریم کی آیات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَذْكُرْ ذکر کرو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب میں، قرآن کریم میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيم
إنه كان صديقا نبيا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل، یہ سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سچے نبی تھے۔ میری کتاب میں، قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، بتاؤ۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان سے فرما رہے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیا انداز ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ بیٹا باپ سے مخاطب ہے، باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں نقل فرما دیا۔ کیا انداز سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا کہ یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا، اے میرے ابا جان، تم جس بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی پرستش کرتے ہو، وہ نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، یہ نہ سن سکتے، یہ نہ دیکھ سکتے، یہ سن کر تمہاری حاجت کو پوری نہیں کر سکتے، یہ دیکھ کر تمہاری حاجت کو پوری نہیں کر سکتے، کوئی چیز تمہیں یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے سنا رہے ہیں، فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا، مجھے جو علم ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مجھے جو علم مجھے ملا ہے، میرے پاس جو علم آیا ہے، یا ابتی انی، اے میرے ابا، اے میرے ابا جان، مجھے جو علم ملا ہے، وہ میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میں بتائے ہوئے طریقے پر چلو، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے پیارے ابا، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، وہ تم کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کی اتباع مت کرو، رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
آپ اندازہ لگائیں، کوئی بے ادبی سے پیش نہیں آئے، کوئی بے ادبی کی بات نہیں کی، بالکل اپنے یعنی ادب و احترام سے ابا جان سے گفتگو کی، اور بلکہ بڑے پیارے انداز سے ابا جان سے گفتگو کی۔ یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، اے میرے ابا جان۔ کتنی مٹھاس سے اپنے ابا کو کہا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی محبت سے اپنے باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا، یعنی گویا بتا دیا آنے والے لوگوں کو کہ لوگوں اپنے باپ سے گفتگو کرو، بات کرو تو بڑے اچھے انداز سے پیار محبت سے بات کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کس طرح سے اب ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں، اپنے ابا سے اماں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ایک پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ سنتے جائیں، نصیحت حاصل کرتے جائیں۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا ہے تو آ کر قدموں میں لیٹ گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ اس حکم کو کریں۔ انشاءاللہ وہ تو بات آگے آئے گی قربانی کے بیان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریز ربی فی ریز الوالدی، کہ میں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ باپ خوش ہے، گویا باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہم باپ کو ناراض کریں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو۔ آج کل کی نسل تو ایسی چل رہی ہے، خصوصاً نوجوان 14-15 سال کے بچے اور اس سے زیادہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، ماں باپ کے بے ادب ہو گئے، بڑوں کے بے ادب ہو گئے، کوئی ادب و لحاظ نہیں ہے۔ بات کریں گے تو جھڑکی سے بات کریں گے، اور باہر بات کریں گے تو ماشاءاللہ دوست احباب سے ایسی بات کریں گے جسے منہ سے پھول جا رہا ہے۔ ماں باپ سے بات کریں گے تو ایسے معلوم ہوگا جیسے منہ سے انگارے برس رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اپنے والد محترم سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے، تو اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، اپنی گفتگو کو پیار کے لہجے میں لے جاؤ، محبت کے لہجے میں لے جاؤ، محبت سے گفتگو کرو، بڑی میٹھی زبان اختیار کرو، خصوصاً ماں باپ کے۔ بڑے تو بڑے ہی ہیں، ان سے ادب و احترام سے بڑی محبت سے بات کرنا چاہیے، ماں باپ سے تو ان سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم ماں باپ سے تو نہیں کرتے، باہر بڑے جو ہے پیار محبت سے لوگوں سے بات کرتے۔ اس لیے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت چلتے رہے گی، اور آپ کے واقعات آتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ ضرور تشریف لائیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔